الحمدللہ الغفار والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المختار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، زور سے بولیں آمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آئیے تمامی حضرات انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سردار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار کونین کے مالک و مختار یعنی محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم تمہیں نبھائیں کچھ تم ہمیں نبھاؤ، اور چاہت کا جب مزہ ہے وہ بھی ہو بے قرار، اور دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ صرف میں ہی بولتا رہا ہوں اور آپ جو ہے ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر بنے رہیں تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں جو فائدہ یا جو اثر پڑنا چاہیے وہ نہیں پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اور کم سے کم اتنا تو ہو جذبہ صادق میں اثر، کم سے کم اتنا تو ہو جذبہ صادق میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے۔ آج کی یہ محفل جلسہ چہلم کی شکل میں ہے اور ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے کہ آدمی اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے گھر والے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء، اس کے احبہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ورنہ اس بابو نگر میں دلی کے اندر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں نہ تیجے سے واسطہ ہوتا ہے، نہ 10ویں سے ہوتا ہے، نہ 20ویں سے ہوتا ہے، نہ 40ویں سے، بلکہ اگر ان کے سامنے ذکر بھی کر دیا جائے تو وہ شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ مر گئے مردود نہ جن کی فاتحہ نہ درود، تو جو مسعود ہوتے ہیں ان کی فاتحہ بھی ہوتی ہے، درود بھی ہوتی ہے، اور جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا ہے۔ الغرض میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اسے سماعت کیجئے گا۔ قرآن فرماتا ہے والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تو حضرات گرامی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے،
اب ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اے قرآن تو نے تو اعلان کر دیا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جب ہم پوری کائنات میں بنظر عمیق دیکھتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ پکار اٹھتا ہے کہ بظاہر تو ہم نقصان میں خسارے میں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ انسان آج اتنی ترقی کر رہا ہے کہ آج کا انسان مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے، آج کا انسان سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، آج کا انسان ہوا میں پرواز کر رہا ہے، آج کا انسان دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے، تو ہم گھاٹے میں بظاہر کہاں ہیں، نقصان میں کہاں ہیں؟ ہم نے عرض کی اے پروردگار اب تو ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب تو ہم اچھے مکان میں رہتے ہیں، اب تو ہم اچھی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اب تو ہم ایئر کنڈیشن کاروں سے سفر کرتے ہیں، تو ہم نقصان میں گھاٹے میں کہاں ہیں؟ مگر جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ کا شاہکار کلام قرآن مجید پھر اعلان کرتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ حضرات گرامی آج سے 30 یا 35 سال پہلے آپ جائیے گا، یہ نوجوان کیا جانیں گے کہ وہ دور کون سا تھا، مگر آپ حضرات بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ان ایام کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ 35 سال یا 30 سال پہلے کی زندگی کو دیکھیں گے، جب آپ اس اپنے ماضی کو دیکھیں گے، جب آپ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھیں گے، تو وہ زمانہ ایسا غربت کا زمانہ تھا کہ اگر کسی کو گاؤں سے شہر جانا ہوتا تو وہ پیدل سفر کیا کرتا تھا، اور ہمارے گھر کچے ہوا کرتے تھے، اگر برسات کے موسم میں بارش ہو تو پھر گھر ٹپکا کرتے تھے، ماں پریشان نظر آتی تھی، باپ بھی پریشان نظر آتا تھا، ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی تھی اور ماں کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اگر میں بھیگ جاؤں تو کوئی بات نہیں مگر میرا بیٹا نہیں بھیگنا چاہیے، اور ماں باپ اپنے دامن کو پھیلا کر کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا اے پروردگار ہم تو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہے لاچاری کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اے پروردگار میرے بیٹے کو اچھی زندگی عطا فرمانا، میرے بیٹے کو اچھا مکان عطا فرمانا۔ تو ماں باپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، تم جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے، تم کچے مکانوں میں رہا کرتے تھے، آج تم اے سی کے اندر رہتے ہو، آج تم ایئر کنڈیشن کاروں سے سفر کرتے ہو، آج تم ٹرین سے سفر کرتے ہو، آج تم پلین سے سفر کرتے ہو۔ تو وہ زمانہ تھا جب کہ ہم بڑی اسرت کی زندگی گزار رہا کرتے تھے اور بڑی اسرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غربت کا عالم یہ تھا، پستی کا عالم یہ تھا کہ انسان کے پاس صرف ایک جوڑا ہوا کرتا تھا، اسی سے وہ عید الفطر بھی ادا کرتا تھا، اسی سے وہ عید الاضحیٰ بھی ادا کرتا تھا، اسی سے وہ نماز جنازہ بھی ادا کرتا تھا، اسی سے وہ سسرال بھی جایا کرتا تھا، اسی سے وہ بہن کے یہاں بھی جایا کرتا تھا، ہر فنکشن میں اسی کو استعمال کیا کرتا تھا۔ مگر آج ترقی کا عالم یہ ہے کہ آج اتنے جوڑے بن گئے ہیں، یعنی سسرال کا جوڑا الگ ہے، عید کا جوڑا الگ ہے، اور حضرات یہاں تک کہ فنکشن میں جانے کا جوڑا الگ ہے۔ ارے میاں وہ علماء کہ جن کی پہچان سادہ لباس سے ہوا کرتی تھی، آج یہ بھی ہزار روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں، مگر مولانا لوگوں کو تو بڑی پریشانی آ جاتی ہے، اگر یہ ہار کا پہنے تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بڑے سادے سیدھے سادے مولانا ہیں، اور اگر اچھا پہننے لگے تو یہ نہیں کہتے ہیں لوگ کہ صاحب کہاں سے خریدا ہے، بلکہ ہم سے کہا جاتا ہے کہاں سے یہ مار دیا ہے، یعنی لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہاں سے یہ سردی مار دی ہے، کہاں سے یہ سوٹ مار دیا ہے، کہاں سے یہ جیکٹ مار دی ہے۔ تو لہذا یہ علماء جن کی پہچان ایک سادہ لباس سے ہوا کرتی تھی، مگر آج یہ بھی ہزار روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہیں، یہ تو علماء کی بات ہے۔ اگر میں عورتوں کی بات کروں تو ان کے یہاں تو کپڑوں کی کمی ہی نہیں ہے، یعنی الماریاں چھوٹی پڑ گئیں، اٹیچیاں چھوٹی پڑ گئیں، یعنی حضرات گرامی رشتے کا جوڑا الگ ہے، اور مایوں میں بیٹھنے کا جوڑا الگ ہے، اور نکاح کا جوڑا الگ ہے، سسرال جانے کا جوڑا الگ ہے، ولیمے کا جوڑا الگ ہے، یعنی بے پناہ کپڑے نظر آتے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی
لی ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، مگر جب ہم یہ سوال قرآن سے کرتے ہیں، اے قرآن ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، آج کل کا انسان بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، تو قرآن پھر وہی کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تو ہم نے جب یہ سنا قرآن کی زبانی کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، تو ہم نے یہ سوچا اور ہم یہ سوال کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم، جب پھر ترقی کی چیز کا نام ہے، کامیابی کی چیز کا نام ہے، تو جب ہم نے یہ سوال کیا تو اپنے وقت کا عظیم مفسر حضرت علامہ فخر الدین رازی کہنے لگے اور پکار اٹھے، ارے نادان، یعنی اچھے لباس کا نام کامیابی نہیں ہے، بلند و بالا مکان کا نام کامیابی نہیں ہے، بہت زیادہ لمبی تجارت کا نام کامیابی نہیں ہے، اور اپنے وقت تصوف کے امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے کہ اگر تم کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو مکان مت دیکھنا، اگر تم کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو دکان مت دیکھنا، اگر تم کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو تمغات کو مت دیکھنا، اگر جس پر پھٹا پرانا کپڑا ہے مگر دل اس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن چکا ہے، تو اگر تم چٹائی پر بھی رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، تم ظفریاب رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت حضرات، تو کامیابی نام ہے، یعنی یہ سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بن چکا ہو، آدمی صوم و صلاۃ کی پابندی کر رہا ہو، نماز پنجگانہ بھی پڑھ رہا ہو، نماز جمعہ بھی ادا کر رہا ہو، اور شریعت کا وہ تابعدار نظر آئے تو وہ کامیاب ہے۔ حضرات گرامی، تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر نماز جو ہے، جو کہ اہم العبادات ہے، جو کہ سارے فرائض میں اہم فرض ہے، جو کہ مذاق زندگی بھی ہے، جو کہ شعور وحدت دیتی ہے، جو کہ مذاق بندگی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، جو کہ فارق حق و باطل ہے۔ میں نے نماز سے پوچھا، اے نماز تو بتا کہ تو ایک جسم ہے مگر تیری روح اور جان کون ہے؟ تو نماز نے کہا، میں سنو تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ایک جسم ہوں، میری جان کون ہے؟ تو نماز نے کہا، میں ایک جسم ہوں، میری جان ہے ایمان، بغیر ایمان کے ناتوں میں فرض ہوتی ہوں، بغیر ایمان کے ناتوں میں صحیح ہو سکتی ہوں۔ تو نماز نے کہا، میں جسم ہوں مگر میری جان ہے ایمان۔ حضرات گرامی، پھر ہم نے حد سے پوچھا، اے حد تو بتا کہ تیری جان کون ہے؟ تو حد نے بھی وہی جواب دیا کہ میں ایک جسم ہوں مگر میری جان ہے ایمان۔ پھر ہم نے روزے سے پوچھا، اے روزے تو بتا کہ تیری جان کون ہے؟ تو روزے نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر ہم نے اور نیک اعمال اور نیکیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری جان کون ہے، تمہاری روح کون ہے؟ تو ہر ایک عمل یہی پکار اٹھا کہ ہماری جان ایمان ہے۔ پھر ہم نے ایمان سے پوچھا کہ اے ایمان تو بتا دے، اے ایمان تو بتا دے کہ تو جو یعنی نماز کی بھی جان ہے، تو روزے کی بھی جان ہے، تو زکوٰۃ کی بھی جان ہے، تو حج کی بھی جان ہے، مگر اے ایمان تو بتا دے کہ تیری جان کون ہے؟ تو ایمان پکار اٹھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضرات گرامی، پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ نماز کہے کہ میری جان ایمان ہے، روزہ کہے میری جان ایمان ہے، زکوٰۃ کہے میری جان ایمان ہے، مگر ایمان کہہ رہا ہے کہ میری جان محمد عربی ہے، کعبہ کہے میری جان محمد عربی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ
آئے محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ پھر ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اے پروردگار عالم ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا سارے انسان نقصان میں ہیں؟ کیا سارے آدمی خسارے میں ہیں؟ کیا سارے آدمی نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا، نہیں بلکہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اللہ سے استثناء فرما دیا کہ سب انسان گھاٹے میں نہیں ہیں، بلکہ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو لہذا اب آپ اگر کسی کامیاب آدمی کو دیکھنا چاہیں تو اس کے مکانات کو مت دیکھنا، اس کے لباس کو مت دیکھنا، اس کے تمغات کو مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو آدمی کامیاب ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو آدمی برباد۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ بے شک قرآن تو فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ مگر آپ پھر بنظر عمیق پوری دنیا میں دیکھیے، آپ پوری دنیا کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں مل کر کے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن تو اعلان کر رہا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت نبی کے لیے ہے، عزت نبی کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ تو حضرات قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، قرآن تو اعلان کر رہا ہے کامیابی نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہے، قرآن تو اعلان کر رہا ہے عزت ایمان والوں کے لیے ہے، عزت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، عزت نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہماری بظاہر عزت نہیں نظر آتی، پوری دنیا میں آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، آج ہماری عصمت دری کی جا رہی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو، چاہے وہ برما کی سرزمین ہو، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ یمن کی سرزمین ہو، چاہے وہ سیریا کی سرزمین ہو، چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو، اور اگر آپ اسی ہندوستان میں ہی دیکھیں گے تو یہاں بھی ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، یہاں ہماری مساجد محفوظ نہیں ہیں، یہاں ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، یہاں ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جس کا دل جہاں آتا ہے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے، کبھی جو ہے یعنی تبریز انصاری کے نام پر مارا جا رہا ہے، کبھی حافظ جنید کے نام پر مارا جا رہا ہے، کبھی اخلاق دادری کے نام پر مارا جا رہا ہے، کبھی یعنی بہرائچ کی سرزمین پر، وہ بہرائچ کی مقدس سرزمین کہ جس سرزمین کو حضرت سید سالار مسعود قاصی نے اپنے پاک قدموں سے پاک فرما دیا تھا اور لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اے لوگوں اگر تم ایک رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے تو جب تک تم دنیا میں رہو گے تم باعزت رہو گے، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہرائچ کی سرزمین پر جو ہے ہمارے گھروں کو مسمار کیا گیا، ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، اور حضرات گرامی کبھی حاجی شہزاد کے بنگلے کو گرایا گیا، اور یہ تو ابھی کی تازہ ترین خبریں ہیں۔ کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے، کبھی آپ فیس بک پر دیکھتے ہوں گے، کبھی آپ جو ہے یعنی میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہوں گے۔ وہ سنبل کی جامع مسجد میں نے دیکھی ہے، مراد آباد سے بالکل متصل ضلع ہے سنبل، وہ 450 سال پرانی مسجد آج اس کے نیچے کھدائی کی جا رہی ہے، آج اس کے آثار کو دیکھا جا رہا ہے، آج اس کا سروے کیا جا رہا ہے۔ 4 یا 6 یا 5 مسلمان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، آج عورتوں کو اسلام کی شہزادیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جن
کے بیٹے یا شوہر قتل ہوئے ہیں، آج انہی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب تو جو ہے اجمیر شریف کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہ بھی مندر ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ خبر شائع ہوئی تو پوری دنیا کا مسلمان تڑپنے لگا، اور اس گنبد اور اس یعنی سفید گنبد والے حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف رک کر کے لوگوں نے کہا پورے ہندوستان کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان اپنی آرزویں لگائے بیٹھے ہیں، اپنی نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اے خواجہ یہ تیرے بسائے ہوئے مسلمان ہیں، یہاں سے مسلمانوں کو بھگانے کی بات کی جا رہی ہے، تمہارے دربار کو اور تمہارے مزار کو مندر بتایا جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہائے ہر مسلمان تڑپتا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ سوال عالم تصور میں کرتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار سے آج بھی یہ آواز بازگشت سنائی دیتی ہے، اے میرے غلاموں، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اے شریعت اسلام پر عمل کرنے والوں، ایک رب کی بارگاہ میں سر جھکانے والوں، ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سنو یہ بکواس تو کریں گے مگر یہ نہ تو زندگی نہ تو سنبل کی جامع مسجد کو لے سکتے ہیں، نہ یہ میرے مزار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی یہ غم ستائے تو تم تاریخ کو پڑھ لینا، تم تاریخ اجمیر کو پڑھ لینا، تم میری سیرت طیبہ کو پڑھ لینا کہ جب میں نے اجمیر شریف میں قدم رکھا تھا تو پرتھوی راج چوہان نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے اونٹوں کو کہا تھا بیٹھنے کے لیے، پرتھوی راج چوہان نے چاہا کہ اٹھا لے، اس کے خادموں نے چاہا کہ اٹھا لے، مگر اے میرے غلاموں سنو، جب میرے بٹھائے ہوئے اونٹ زمین سے نہیں اٹھ سکتے تو میرے بسائے ہوئے مسلمان ہندوستان سے کیسے جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرات پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، اسلام بڑی آندھیوں سے گزرا ہے، ہم نے وہ دور دیکھے ہیں، ہم تو کسی بھی طریقے سے گھاٹے میں ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم جنگ میں جاتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، تو اگر ہم زندہ بچ کر کے آ جاتے ہیں تو ہم غازی کہلاتے ہیں، اور اگر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں تو ہمیں شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اور جانتے ہو شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، شہید جب شہید ہوتا ہے تو اسے اللہ کے جلووں کا دیدار ہوتا ہے کل میدان محشر میں قیامت کے دن، اور پروردگار جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں بڑے مزے میں ہو، بڑے سرور میں ہو، بڑے لطف میں ہو۔ تو حضرات یعنی شہداء کا ٹولہ کہے گا اے پروردگار ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو مزہ میدان کارزار میں آتا تھا، اے پروردگار ہمارے دل کی تمنا تو یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے اور ہمیں پھر شہید کیا جائے، ہم تیرے نام پر ایک ایک ہو کر کے قربان ہوتے چلے جائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بہرحال اسلام کو بہت مٹانے کی کوششیں کی گئیں، مسلمانوں کو بہت مٹانے کی کوششیں کی گئیں، مگر حضرات نہ اسلام مٹا ہے، نہ مسلمان مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مگر حضرات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی سنجیدگی اور متانت سے بتانا اور بڑی محبت اور سمجھداری سے آپ مجھے جواب دینا کہ آخرکار قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، اسلام وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر آج ہم اتنے رسوا کیوں ہیں؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر تقلید انگریزوں کی کرتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہم تہذیب انگریزوں کی اپناتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر کلچر ہم عیسائیوں کا اپناتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں تاش کی پتیاں نظر آتی ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر ایک دوسرے کا دل بھی دکھاتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر اپنے ماں باپ کو تکلیف بھی دیتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہم آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہم آپس میں لڑانے کی بات بھی کرتے ہیں، ہم کلمہ تو نبی
نبی کا پڑھتے ہیں مگر اپنی بیٹیوں کا پردے کی تاکید نہیں کرتے. کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہم اپنی بیویوں کو پردے میں نہیں رکھتے. لہذا میرے بھائیوں جب تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو تمہارا کلمہ بھی نبی کا ہو, تمہاری صورت بھی نبی کی ہو, تمہاری سیرت بھی نبی کی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. تو ہماری صورت سیرت سب کچھ مسلمان جیسی ہو اور نبی والی ہونی چاہیے. کلمہ تو ہم نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہم پسند انگریزوں کو کرتے ہیں. کلمہ تو ہم نبی کا پڑھتے ہیں مگر ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بیٹیاں وہ لباس پسند کرتی ہیں جو ناچنے والی بمبئی والی ناچنے والیوں کا لباس ہے. انہیں نہ شرم ہوتی ہے, انہیں نہ حیا ہوتی ہے, انہیں کچھ بھی نہیں ہے. تم کسی اور کے فالوور تمہیں نہیں بننا ہے بلکہ تمہیں اگر کنیز بننا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی بننا ہے. اگر تمہیں سیرت اپنانی ہے تو حضرت زینب کی اپنانی ہے, حضرت سکینہ کی اپنانی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب برکتی نہیں ہو رہی. مولانا قاری محمد عرفان صاحب کے پاس گئے کہ صاحب کیا کریں, بیٹا بھی کما رہا ہے, بڑا بیٹا بھی کام کر رہا ہے, چھوٹا بھی کر رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں اور گھر میں عورتیں بھی کر رہی ہیں مگر برکت ہی نہیں ہو رہی ہے. حضرات گرامی اب برکت کہاں سے ہوگی جب ہم بھی بے پردہ رہتے ہیں, ہماری بیٹیاں بھی بے پردہ رہتی ہیں, ہماری بہنیں بھی بے پردہ رہتی ہیں, ہماری بیویاں بھی بے پردہ رہتی ہیں, ہماری مائیں بھی بے پردہ رہتی ہیں. سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور اس شخص نے آنے کے بعد میں کہا حضور بڑی غربت کی زندگی جی رہا ہوں, گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسا عمل و وظیفہ بتائیے, کوئی طریقہ بتائیے سرکار تاکہ میرے گھر میں برکت ہونے لگے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی ٹیبلیٹ نہیں بتائی یا کوئی تعویذ لکھ کر کے نہیں دیا یا سورہ بقرہ کو پڑھنا نہیں بتایا یا کوئی اور چیز نہیں بتائی, بلکہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام اپنے گھر چلا جا اور ذرا یہ بتا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے یا نہیں ہے. کہا حضور پردہ تو نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا گھر چلا جا اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے. ابھی اپنے گھر میں گیا, اپنے گھر کے دروازے پر پردے کو اس نے لگایا اور جب پردہ لگا دیا تو اب اس کے گھر میں برکت شروع ہو گئی, اب اس کے گھر میں رحمتیں اترنا شروع ہو گئی. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, پھر یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد غوث اعظم نے مسکرا کر کے فرمایا, اس لیے کہ غوث اعظم تو جان رہے تھے, اس کے دل کی کیفیت کو جان رہے تھے, اس کی زندگی کے حالات کو جان رہے تھے. آپ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ اے نوجوان یہ بتا کہ اب تیری کیفیت کیا ہے, حالات کیا ہیں. اس نے کہا حضور جب سے آپ نے پردے کے لیے کہا ہے تب سے میرے گھر میں بہت زیادہ برکتیں ہو رہی ہیں اور رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نے شکریہ ادا کیا مگر بعد میں اس نے ایک سوال کیا تھا اور سوال یہ کیا تھا حضور آپ نے کوئی نماز کے لیے نہیں کہا, آپ نے کوئی تعویذ نہیں دیا یا آپ نے کوئی عمل نہیں بتایا, بس آپ نے پردہ ڈالنے کے لیے کہا. تو ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ جب پردہ نہ تھا تو برکتیں نہیں تھی اور جب پردہ ڈال دیا ہے تو میرے گھر میں برکتیں ہونے لگی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے غوث اعظم نے جواب دیا تھا ارے نادان سن لے, جب تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا شرابی تیرے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے, ان کی نظر پڑا کرتی تھی, بے نمازی تیرے گھر کے دروازے سے گزرا کرتے تھے, ان کی نظر پڑا کرتی تھی, سود خور جب تیرے گھر کے دروازے سے گزرتے تھے تو تیرے گھر میں اس کی نظر پڑتی تھی, ان گناہگاروں کی نظر پڑتی تھی تو برکتیں اڑ جاتی تھی, ختم ہو جاتی تھی. جب تو نے پردہ ڈال دیا ہے اب ان کی نظریں تیرے گھر میں نہیں جاتی, اس لیے تیرے گھر میں برکتیں شروع ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. بے شک, مگر حضرات اگر ایک آدمی جو ہے یعنی بے نمازی ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, جواری ہو, اس کی نظر گھر میں پڑے تو گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں.
تو جس گھر میں 5 افراد ہوں، نوجوان ہوں، مرد ہوں، اور وہ سب کے سب بے نمازی ہوں، یا سب کے سب جو ہے جواری ہوں، یا سب کے سب ماں باپ کو تکلیف دینے والے ہوں، تو اس گھر میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنی بہنوں، ماں اور بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی اور کے دامے فریب میں نہیں آنا ہے، بلکہ تمہیں سیرت فاطمہ کو دیکھنا ہے، تمہیں سیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھنا ہے، اور تمہیں اسلامی زندگی گزارنی ہے، اور تمہیں اپنی اسلامی زندگی اپنانی ہے۔ یوں تو حضرات دنیا میں زندگی گزر ہی جائے گی، چاہے غربت کی زندگی ہو یا امیری کی زندگی ہو، زندگی تو گزر ہی جائے گی، مگر کیوں نہ ہم ایسی زندگی گزاریں، ہم کیوں نہ ایسی سیرت کو اپنا لیں جو مصطفیٰ کی سیرت طیبہ ہے، کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں باعزت و بامراد رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو رب کے فرشتے اعلان کریں کہ دیکھو یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے اندر تغیر پیدا کریں، تبدل پیدا کریں، مگر بڑی پریشانی یہ ہے کہ اگر حق بات کہہ دی جائے تو وہ بری بہت لگتی ہے، اور امام پر تو اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ مودی پر بھی اتنا دباؤ نہیں ہے کسی کا، ہے نا؟ اگر تقریر کر دی کہ صاحب کسی نے کرائی ہوگی، کسی نے کہا ہوگا ماں باپ پہ کر دو، تو وہ برا مانتے ہیں جو بیٹے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ شرابی پہ تقریر کر دو تو وہ شرابی برا مانتا ہے۔ لڑائی جھگڑے والے کرنے والے پہ تقریر کر دو تو جو ہے وہ برا مانتا ہے۔ لہذا نہ کوئی تقریر کے لیے کہتا ہے اور نہ کوئی تقریر کہہ کر کے کرنی چاہیے۔ اپنا تو مزاج یہ ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ بھی کہتا رہے تو میں تو کبھی ایسے کہنے سے تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ جس طریقے سے آدمی کو بخار آتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہو؟ کسی سبزی والے کے دکان پر جاتے ہو یا ڈاکٹر کی دکان پہ جاتے ہو؟ ڈاکٹر کی دکان پہ جاتے ہو۔ اب اس نے نبض دیکھی اور جو ہے نسخہ تجویز کیا، دوائی لکھی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے ہے تو بخار مگر اسے پیلیے کی دوائی لکھ دو، ہے تو کینسر مگر بخار کی دوائی لکھ دو، تو وہ ڈاکٹر پاگل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلکہ اچھا لائق و فائق ڈاکٹر و طبیب و حاذق وہ ہے جو نبض دیکھ کر کے مرض کو سمجھ بھی لے اور صحیح اس کی دوا بھی دے دے۔ تو اسی طریقے سے جسمانی طبیب و معالج آپ کو یہ ڈاکٹر اطباء کی شکل میں نظر آئیں گے، لیکن یہ علماء ائمہ جو ہوتے ہیں یہ روحانی طبیب ہوا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوائی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، مگر جب کوئی روح بیمار ہوتی ہے تو اللہ والے اس کا علاج کرتے ہیں اور علماء کرام اس کا علاج کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایک بات اور یہاں پیدا ہوتی ہے کہ صاحب حق بات کڑوی کیوں لگتی ہے؟ الحق مر ولو کان ضرا، یہ حق جو ہے حق بات کڑوی لگتی ہے مگر حق ہوتا روشن ہے، موتی کی طرح سے روشن ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دوا اور حق بات اسی کو کڑوی لگتی ہے جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اگر طبیعت خراب ہے، کسی کو بخار آ جائے 8 دن، اور اب تو ایسا چکن گنیا چل رہا ہے کہ بڑا بڑا پہلوان پریشان ہے اور کہتا ہے امام صاحب بڑا ہی جو ہے درد ہے بدن میں، دم تو کر دو۔ میں خود دم کرتے کرتے پریشان ہے نا، صبح کو دم، شام کو دم۔ ابھی آیا تو ایک صاحب اور آ گئے، غیر مسلم تھے، وہ من گلا تم پہ بھی دم کریں، ہے نا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بڑا خطرناک بخار چل رہا ہے۔ اب کسی کی طبیعت خراب ہو، ناساز ہو، اور اسے اگر جو ہے شربت دیا جائے تو کہتا ہے کڑوا ہے، اگر اسے جو ہے یعنی چکن کھلایا جائے یا کوئی جو ہے اچھے مشروبات پلائے جائیں، شہد بھی اگر پلایا جائے تو یہی کہتا نظر آتا ہے کہ کڑوا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایمانداری سے یہ بتاؤ، جب کسی کو بخار آئے، اس کا جسم بیمار ہو، تو اسے اچھا کھانا برا لگتا ہے، اسے اچھی غذا بری لگتی ہے، اسے اچھا پانی برا لگتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے اگر جسم بیمار ہو تو اچھی غذا بری لگتی ہے، لیکن جب روح بیمار ہو تو بات کڑوی لگتی ہے، قرآن کی بات کڑوی لگتی ہے۔ مگر جو دوائی کھا لیتا ہے اسے بخار سے نجات مل جاتی ہے، اور جو حق بات
قبول کر لیتا ہے اس کی روح جو ہے وہ آراستہ ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آج ہم جو ہیں طرح طرح کے شکوے اور گلے کرتے ہیں۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک بات یاد آ گئی، برا مت مانیے گا۔ آج کل کتنا ہی سمجھایا جائے مگر قرآن فرماتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، یعنی وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ کون؟ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے قمر الدین بھائی بیٹھے ہیں، پہلے ان کی داڑھی بھی جو ہے ذرا ساری تھی، میں تو یہ ڈرتا تھا کہیں جو ہے یہ مطلب جو ہے داڑھی بڑھ کیوں نہیں رہی ہے ان کی، لیکن اب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے توبہ کر لی ہے اور داڑھی رکھ لی ہے اور چہرے پر جو ہے نور نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو داڑھی رکھنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے نا۔ اب یہاں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں، برا مت مانیے گا، یعنی بچے جوان ہیں، بچوں کی شادیاں کر دی مگر خود ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ 18 سال کے ہیں یہ، ہے نا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسلام کو پہچانیے، شریعت کو پہچانیے، حالات کو دیکھیے، اس لیے کہ زندگی کی کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے، کس دن پیام اجل آ جائے اور ہم اس دنیا سے چل بسیں۔ آج ہم اگر اپنا مشاہدہ اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن، آج ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے آج یہ کس بربادی کے دہانے پر جا رہا ہے، آج یہ کتنی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جوانی سے پہلے آج بڑھاپا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ پہلے کے 60-70 سال کے آدمی کو دیکھیں گے تو آج بھی وہ اتنا قوی جثہ ہوا کرتے ہیں، اتنے طاقتور ہوا کرتے ہیں کہ آج کل کا 18 سال کا نوجوان اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھٹا سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں کمی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن یعنی نہ تو ماں سمجھاتی ہے نہ باپ سمجھاتا ہے، آج ہم موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ آج حضرات گرامی، یعنی اگر صبح ہے تو ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، اگر شام ہے تو موبائل دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہم جو ہے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، جس سے کہ بچوں کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں اور کیسی کیسی عریانیت اور عریانیت سے لبریز ہم تصاویر کو دیکھتے ہیں اور ہم فلموں کو دیکھتے ہیں۔ تو مگر یاد رکھیے، یہ کامیابی نہیں دلائے گی، یہ تمہیں ظفریابی نہیں دلائے گی۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ظفریابی چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتائے دیتا ہوں۔ یہی ہندوستان ہے، راجہ طاہر کا قلعہ ہے۔ حضرات گرامی، راجہ طاہر کے کچھ فوجیوں نے یعنی ایک مسلمان قافلہ جو کہ عربستان سے بہت دنوں پہلے آیا تھا، ہندوستان تجارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ عربستان اور ہندوستان کے تعلقات پہلے سے بہت اچھے رہے ہیں، یہاں کے لوگ وہاں تجارت کرنے جاتے، وہاں کے لوگ یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب ایک قافلہ تجارت کرنے کے لیے آیا ہے، ان کے ساتھ میں ان کی بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اب وہ تجارت سے فارغ ہو کر کے جا رہے تھے، مگر راجہ طاہر کے فوجیوں نے یعنی ان دو شہزادوں کو، اسلام کی شہزادیوں کو ان سے چھین لیا۔ اب اس وقت میں فون تو تھا نہیں، اس وقت یہ پلین تو تھے نہیں، اس وقت یہ ٹرینیں تو تھی نہیں، بلکہ آدمی خطوط کے ذریعے جو ہے اپنی خبر دیا کرتا تھا۔ اب ان مظلوموں نے اپنے ایک خط کو لکھا تھا اور حجاج ابن یوسف کے پاس میں خط لکھا تھا کہ آپ کے نبی کی بیٹیاں اور اسلام کی شہزادیوں کو راجہ طاہر کے فوجیوں نے گرفتار کر لیا ہے، آؤ ان کی مدد کرنے کے لیے، آؤ ان کا دفاع کرنے کے لیے، آؤ ان کی عزت و عفت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، اب جیسے ہی یہ خط پہنچا ہے، حجاج ابن یوسف نے اپنے پورے دربار پر نظر ڈالی ہے۔ اس کا ایک بھتیجا حضرت محمد ابن قاسم، جن کی 17 سال کی زندگی اور نوجوانی ہے، اب یہ 17 سالہ نوجوان ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا تھا، اے میرے بھتیجے محمد ابن قاسم، تمہیں یہ مار کا سر کرنا ہے، تمہیں اسلام کی شہزادیوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اللہ، اب حجاج ابن یوسف نے جب یہ کہا تو حضرات گرامی، محمد ابن قاسم نے یہ نہیں کہا تھا اتنا بڑا ہندوستان ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنے بڑے راجہ سے میں کیسے ٹکرا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی قوت ہوا کرتی ہے، وہ طاقت کو نہیں دیکھا کرتا یا مد مقابل کو نہیں دیکھا کرتا، اگر وہ دیکھا کرتا ہے تو اپنی ایمانی طاقت کو دیکھا کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بھروسے کو دیکھا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اب محمد ابن قاسم نے یعنی
یعنی دربار سے اٹھا ہے، نماز جمعہ ادا کی ہے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد میں اعلان کیے گیا تھا، اے لوگوں سنو سنو، یعنی ہمیں ملک ہندوستان جانا ہے، تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تاریخ بتاتی ہے پوری مسجد کے نمازی رک گئے تھے، کہا تھا اے محمد ابن قاسم ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تم ہمیں اپنی اجازت اتنی اجازت دے دو کہ ہم اپنی ماں سے اجازت لے لیں، ہم اپنی بیویوں کو خبر کر دیں، ہم اپنے باپوں کو خبر کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اب بھی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب محمد ابن قاسم ایک مختصر سا قافلہ فوج لے کر کے آئے ہیں، آنے کے بعد یعنی راجہ طاہر کے جو کہ یعنی سومناتھ کا ایک قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہماری نئی جنریشن کہاں جا رہی ہے، وہ کل کے ہمارے نوجوان کس طریقے سے اسلام کا پرچم لہرایا کرتے تھے۔ اب محمد ابن قاسم نے پورے قلعہ سومناتھ کا محاصرہ کر لیا ہے، حضرات حملہ کیا مگر کامیابی نہ مل سکی، پھر حملہ کیا مگر کامیابی نہ مل سکی، متعدد حملے کیے مگر کامیابی نہ مل سکی۔ ایک مرتبہ رات میں یعنی یہ مجاہد اسلام یعنی اپنی فوج کا جائزہ لے رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے، جبکہ قرآن فرما رہا ہے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، کامیابی نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب محمد ابن قاسم نے جو ہے اپنی فوج کا جائزہ لینا شروع کیا کہ میں دیکھوں میرے فوجی کیا کر رہے ہیں، تو آخرکار ایک فوجی کے خیمے کے دروازے پر گیا اور جانے کے بعد جب خیمے کے پردے کو ہٹایا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان سو نہیں رہا تھا بلکہ وہ نوجوان نماز نوافل ادا کر رہا تھا۔ پھر یہ محمد ابن قاسم دوسرے مجاہد کے خیمے کے دروازے پر گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی پردے کو ہٹایا اور پردے کو اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان سو نہیں رہا ہے بلکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر محمد ابن قاسم تیسرے مجاہد کے خیمے کے دروازے پر گیا اور پردے کو ہٹا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان مجاہد سو نہیں رہا ہے بلکہ وہ اپنے آقا پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، دل کو تسلی اور تشفی ہوتی ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کو کامیابی مل جائے گی۔ اب صبح کو نماز فجر کے لیے اذان دی جاتی ہے اور جب سب لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور سنتیں ادا کرنے کے بعد جب محمد ابن قاسم مصلی امامت پر پہنچتے ہیں تو نیت باندھنے سے پہلے اپنے مجاہدین اسلام سے کہتے ہیں، اپنے فوجیوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں، اے میرے فوجیوں سنو سنو، آج جب تم حملہ کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ فوجیوں نے کہا تھا ابھی تو ہم نے حملہ بھی نہیں کیا ہے، ابھی ہماری گردنیں بھی نہیں کٹی ہیں، ابھی ہمارا لہو بھی نہیں بہا ہے، آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو محمد ابن قاسم نے جواب دیا تھا، اے میرے سپاہیوں سنو سنو، یعنی جو قوم اور جو نوجوان دن کے سیاح ہوتے ہیں اور رات کے عیاش ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، مگر جو نوجوان رات کے عابد ہوتے ہیں اور دن کے غازی ہوتے ہیں میدان جہاد میں پہنچنے سے پہلے کامیاب کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، لیکن آج ہمارا طریقہ جو ہے بالکل الگ ہے، برعکس ہے، اور اگر برعکس ہمارا عمل رہا تو پھر کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کامیابی ملتی ہے تو ایمان کی مضبوطی سے ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے تو نیک اعمال کرنے سے ملتی ہے، کامیابی اگر ملتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت سے اپنے سینے کو دل میں، اپنے سینے کو مدینہ بنانے سے ملتی ہے۔ لہذا آج کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے تو مصطفیٰ کے وفادار بن کر کے رہیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کے وفادار بن کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اپنے اعمال کی بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے صاحب اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، حالات بڑے خراب ہیں۔ ہم یہ کہتے تو ہیں مگر کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر آدمی اگر اپنی اصلاح کر لے، اور ہر آدمی جب اپنی اصلاح کر لے گا تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، سارے نقائص و عیوب جو ہیں دور ہو جائیں گے اور ساری خرابیاں جو ہیں مٹ جائیں گی۔
مگر شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو درست کریں، پھر ہم جو ہے دوسرے کو تلقین کریں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ ہم خود تو عمل کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو اثر کہاں سے ہوگا؟ لہذا قرآن فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو ہم ایمان تو لائے ہیں مگر ہمیں اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں ایک نہ ایک دن پیام اجل آئے گا اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے۔ تو ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیں وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں قبر کو منور کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو تابناک بنانے کے لیے یعنی ہمیں جو ہے کام کرنا چاہیے، اور ہم اس کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر حضرات گرامی، ہم تیاری کرتے کہاں ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، اعمال صالحہ ہم نہیں کرتے، ہم جو ہے سب برائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ لہذا کب تک ان برائیوں میں مصروف رہو گے؟ اے میری اسلام کی شہزادیوں، کب تک بے پردہ گھومتی رہو گی؟ یعنی جو چیز جتنی قیمتی ہوا کرتی ہے وہ اتنی ہی پردے میں رکھی جاتی ہے، وہ اتنی ہی چھپا کر کے رکھی جاتی ہے۔ آپ نے لوہے کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اسے پردے میں رکھا گیا ہو، مگر آپ نے سونا اور چاندی کو دیکھا ہوگا کہ اسے ڈبے میں رکھا جاتا ہے، اسے پیک کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو تم نے کلمہ جب پڑھ لیا ہے تو تم آوارہ عورتوں کی طرح سے نہیں، بلکہ تم تو ایسی بن کر کے دکھاؤ کہ ہمیں سیرت رابعہ بصریہ کو اپنانا ہے، ہمیں سیرت حضرت زینب کو اپنانا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری موبائل سے نہیں ہوگی۔ موبائل اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، جیسے تمنچا ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ اگر دشمن آئے تو اسے مارو تو اچھا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن اگر کسی کو ویسے ہی گولی چلا دو، کسی گھر میں ڈکیتی ڈال لو تو پھر یہ برا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دولت کے ذریعے، دولت سے بہت ساری تیاری کی جا سکتی ہے، اعمال صالحہ کیے جا سکتے ہیں، اور ہم صوم و صلات کی پابندی کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ جب ہم قبر میں پہنچتے ہیں اور جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یہ بڑے آسان اور بہت ہی سہل جو ہے سوال ہیں، اور بڑے مشہور ترین سوال ہیں۔ 3 سوالات کی جاتے ہیں: من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اگر آدمی گنہگار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، یا آدمی کافر و مشرک ہے، بدکار اور جو ہے بد عقیدہ ہے، تو وہ یہی کہتا نظر آتا ہے: ہاں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا، ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن حضرات گرامی، اگر ایمان والا ہے، اگر صوم و صلات کی پابندی کرنے والا ہے، اگر ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، اگر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، اگر آپس میں محبت کا پیغام دینے والا ہے، تو جب وہ قبر کی تاریکی میں پہنچتا ہے اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں: ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے تو دو کے جواب تو یہ آسانی سے دے دیتا ہے، مگر جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو حضرات مرنے والا اگر سنی صحیح العقیدہ ہے، مصطفیٰ کی محبت کا جام اگر پی کر کے گیا ہے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے: ارے فرشتوں، تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ میرے وہی تو پیغمبر ہیں کہ میں رضا مسجد میں فجر میں جاتا تھا، میں انہی پر تو پڑھا کرتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ارے میں انہی پہ تو پڑھا کرتا تھا۔ یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، ارے میں انہی پر تو پڑھا کرتا تھا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ مرنے والا فرشتوں کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے: اے فرشتوں، ارے تم اس پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہو تو سنو سنو۔ مرنے والا کہتا ہے: فرشتے پوچھتے کیا ہو؟ جو سینہ چیر کر دیکھو، میں دل میں شبیہ احمد مختار لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آدمی گناہگار ہے، ابھی آپ نے میرے پیشرو خطیب سے سنا کہ قبر اتنی دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اور اگر آدمی نیک ہے، صالح ہے،
اور نبی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، کہ سو جا اس دلہن کی طرح سے جو پہلی رات میں سویا کرتی ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنی نیک اعمال کر کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب، اور ہم قبر میں بھی کامیاب، اور ہم میدان محشر میں بھی ظفر یاب ہو جائیں گے۔ اب میں آخری بات پیش کر دوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ جو ہے اب بڑے مایوس اداؤں سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف کہ مولانا اب تو جو ہے کچھ رحم کیجئے گا، کافی وقت ہو گیا، مگر ہمیں رحم آ گیا ہے، ہم تقریر ختم کر رہے ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج یہ محفل جو ہے جلسہ چہلم ہے، تو ہم ایصال ثواب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر کچھ لوگ جو ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور رد بھی کرتے ہیں۔ کتنے کیس آتے ہیں قاری شکیل صاحب کے پاس کہ نماز تو کہیں ہوئی مگر ساتھ تیجا تم کر دو، فاتحہ تم کر دو۔ ارے بھائی ایک بات بتائیے، کم سے کم مرنے والے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو کہ بھائی پوری زندگی بھر تو انکار کرتے رہے، رد کرتے رہے اور شرک و بدعت کہتے رہے، مگر مرنے کے بعد کیا ہم تمہارے لیے تیجا کرا دیں؟ اس لیے کہ فاتحہ کا ثواب فائدہ جو ہے یا ایصال ثواب اسی کو ہوتا ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو حضرات گرامی، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں لو کان مسلمن فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، یعنی ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میرا باپ عاص ابن وائل مر گیا ہے، اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے غلام آزاد کر دینا۔ یا رسول اللہ میرے بھائی عثمان نے غلام آزاد کر دیے ہیں، مگر سرکار میں اس وقت تک کچھ کام نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں غلام آزاد کروں گا، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرا باپ حالت ایمان میں جاتا، اگر وہ مومن بن کے جاتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، اگر تم اس کی طرف سے حج کرتے، اگر تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے تو تیرے باپ کو ملتا، مگر وہ حالت ایمان میں نہیں بلکہ حالت کفر میں گیا ہے، اب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو پتہ چلا کہ مرنے والے کو فائدہ پہنچتا بھی ہے اور فائدہ نہیں بھی پہنچتا ہے۔ تو حضرات پتہ یہ چلا اور ظاہر و باہر یہ ہو گیا کہ اگر کوئی گستاخ مصطفیٰ بن کے جاتا ہے، اگر کوئی غدار مصطفیٰ بن کے جاتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مگر ہمارے مردے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام بن کے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر بن کے جاتے ہیں، اور صحابہ کے ماننے والے بن کے جاتے ہیں، غوث و خواجہ کے چاہنے والے بن کے جاتے ہیں، اولیاء کرام کے غلام بن کے جاتے ہیں۔ اور جب وہ غلام بن کے جاتے ہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو انہیں فائدہ بھی ملتا ہے، اور آواز آتی ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالی اسی مختصر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، برگ حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ یہ لگے دل با کے ہاتھ۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علی من اتبعہ۔